اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس رسول کا سب سے کثرت سے ذکر کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں. ان میں سے ایک دو باتیں اس بات کے لیے اب ذہن میں رکھ لیں. وہ یہ ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ زیادہ بڑھ جاتا تھا اور ان پر اتنا پریشر ہو جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے تھے، تو تسلی دینے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. ان الفاظ کے بعد آگے جا کر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. آپ پر موسیٰ کی بات نہیں آئی ابھی تک؟ پہلے موسیٰ کی بات سنا چکے ہیں اپنے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یہاں خاص ذکر ہے کہ ابھی آپ جس موڑ سے گزر رہے ہیں، جو مشکل آپ پر آ رہی ہے، اس سے گزرنے کے لیے آپ کو ہمت کی ضرورت ہے، اور اس ہمت کے لیے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سنیں گے تو آپ کو ہمت آ جائے گی. تو خیر، موسیٰ علیہ السلام قرآن میں 70 سے زیادہ مقامات پر جن کا ذکر ہے، وہ اس طرح سمجھ لیں کہ جس نے کوئی کہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، ان کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں معلوم، اس نے قرآن نہیں پڑھا. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ اس انداز سے ہمارے دین کے سب سے بڑے معلمین میں سے ہیں. یعنی ہم نے جتنی ہدایات اللہ تعالیٰ سے لی ہیں اس کا بہت بڑا حصہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی مثال کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. لیکن ایک مقام آتا ہے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام ہمارے معلم ہونے کے بجائے، یہاں تک کہ ہمارے نبی کے لیے بھی ایک مثال ہونے کے بجائے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ خود علم کے طلبگار ہیں. وہ خود اب ٹیچر نہیں ہیں، اب وہ اسٹوڈنٹ ہیں. تو ایسی کون سی ہستی ہوگی جس کا مقام ایسا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہم سب کے سکھانے کے لیے اس کی مثالیں دی، اب اس کو بھی استاد کی ضرورت ہے. اتنا اونچا مقام. اور ایسی شخصیت کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف کرایا ہے، آپ کو معلوم ہوگا، جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، میں موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کا ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے. خضر یا خضر، یہ الفاظ ہمیں روایات میں ملتے ہیں، قرآن میں نہیں ملتے. قرآن میں جو اللہ نے اپنے الفاظ میں اس شخص کا تعارف کرایا ہے وہ کیا ہے؟ فوجد عبدا من عبادنا. ان کو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا. ان دونوں کو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا. آپ ذرا یہاں غور کریں کہ اس سے اعلیٰ مقام میرے نزدیک قرآن میں مجھے دنیا میں نظر نہیں آتا کہ ایک رسول جس کو اتنا اعزاز دیا گیا ہے، اس رسول کو اب جس سے سیکھنا ہے، کم از کم اس کا نام تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اس کے نام کا ذکر کرنا چاہیے. اس کا بھی ایک خاص اعزاز ہے علیہ السلام. لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا ان کو اعزاز دیا ہے نا، وہ کیا ہے کہ یہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے. اگر کہا ہوتا فوجد عبدنا، ہمارا بندہ انہیں ملا، تو وہ معرف ہو جاتا، معرف بالاضافہ، یعنی وہ خاص ہے، ہمارا خاص بندہ. لیکن جب کہا عبدا من عبادنا، کوئی ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، نہ کیا اس کا خاص فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم درس مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ سب سے اعلیٰ مقام جو اس دنیا میں مجھے ملے گا نا، وہ میں اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ بن جاؤں. بس اس سے اعلیٰ مقام نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اعلیٰ مقام پر جا کر ریکگنائز کیا ہے، وہاں پر بھی جو سب سے اعلیٰ اعزاز دیا ہے وہ ہے عبد، بندہ. اللہ کا بندہ بن جائے انسان، وہی اصل عزت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے اعزازات قرآن میں دیے گئے ہیں، لیکن ان کی سیرت میں بھی ایک اعلیٰ مقام ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سفر پر لے جا کر ان کو ایک خاص مقام دیا ہے، الاسراء والمعراج. جہاں جہاں آپ کو الاسراء والمعراج کا ذکر آئے گا، وہاں اللہ کے نبی، ہمارے نبی کے لیے نہ تو رسول کا لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ نبی کا لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ خاتم النبیین کا لفظ. وہاں کیا ہوگا؟ اوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. عبد یعنی اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنے کے بعد کیا مرتبہ مل رہا ہے، کیا اعزاز مل رہا ہے، انسان بندہ ہو. میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے بہت لمبا چوڑا انٹروڈکشن کیا اور میں وہاں بیٹھا ہوں، تو مجھے کیا سوچنا چاہیے اپنے بارے میں؟ مجھے یہ سوچنا چاہیے اپنے بارے میں کہ یہ سب کچھ ہو یا نہ ہو، اتنا بڑا پوسٹر پیچھے لگا ہوا ہو یا نہ لگا ہوا ہو، اس سے میرے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے، مجھے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ تو کچھ بہت ہی بڑا پوسٹر ہے یار یہ تو بہت ہی لمبا انٹروڈکشن ہو گیا، تو بہت زیادہ تالیاں بج رہی ہیں. یہ احساسات انسان کے دل میں آ سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا واقعی اللہ تعالیٰ اپنے رب سے ایک صحیح رشتہ ہے نا، تو یہ چیزیں آئیں یا جائیں، ایک چیز اپنی جگہ سے نہ ہل جائے. میں اب کے علاوہ کوئی اور رتبہ نہ لے لوں اپنے لیے. یہ بات آپ سب کو سمجھنی ہے، کیونکہ